اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک بہت ہی زبردست ہے۔ توکل یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ، جو ہر شے پر قادر ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، ہر ذرے پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ توکل مسلمان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ پر یقین ایمان کا حصہ ہے اور توکل کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ ہم فانی چیز پر بھروسہ کر لیتے ہیں یا اپنے کیے ہوئے کام پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مثال لے لیں ایک پنکھے کی، آپ کو اس کے لگانے والے پر ٹرسٹ ہے تبھی آپ اس پنکھے کو چلاتے ہو۔ آپ گاڑی، بائک، اس میں بھی تو یقین ہے نا بنانے والے پر کہ صحیح ہی ہوگا۔ یہ نہیں سوچ آتی کہیں کوئی سپارک ہو جائے تو آگ لگ جائے۔ حالانکہ مشینری ہے، کیا اعتبار مشینری کا۔ ہم فانی چیزوں پر تو اعتبار کرتے ہیں مگر اللہ پر اعتبار توکل کر کے تو دیکھ لو۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایک شخص ہے، وہ اپنا کام انتہائی محنت سے کرتا ہے، پھر اپنے رب سے دعا کرتا ہے اور اس پر توکل کرتا ہے، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو بہت بہترین ہوگا، کیا اس شخص کے کام میں رکاوٹ آئے گی؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، پھر جب تم پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رکھو، یہ یقین صرف زبان سے نہیں، دل سے کرنا ہے، کیونکہ زبان سے کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم نے یہ نہیں کہنا کہ پریشانی، دکھ، تکلیف بڑی ہے، ہم نے کہنا ہے ہمارا رب بڑا ہے، وہ سب حل کر دے گا۔ اینزائٹی اور ڈپریشن انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب اللہ پر توکل نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، اگر اللہ پر یقین نہیں، ایمان بھی نہیں۔ کیوں؟ جب ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں مالک یوم الدین، پوری کائنات کا مالک، سب کچھ اللہ کے انڈر ہے، سب چیزوں پر، ہر لمحے پر اللہ پاک کا کنٹرول ہے، تو ذرا سی مشکل میں خدا کی یاد سے غافل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے فانیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیا تمہارے رب نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا؟ کیا تمہارا پروردگار رحیم کریم نہیں ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، تمہارے پروردگار کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ پھر اللہ سے دوستی کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرو تو صحیح، یقین تو رکھو اپنے رب پہ۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں دکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل سے نکالا ہے۔ خیال کرو، جب مشکل آئی تھی کیا اس نے مدد نہیں کی تھی؟ غم میں کون تمہارے ساتھ تھا؟ ہر مشکل میں خدا ہی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے اللہ کرتا ہے۔ اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرتے جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دیتا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پر یقین، اللہ تعالیٰ پر توکل۔ ہم وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے کس انسان نے کیا پایا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لیں۔ جب انہیں آگ میں ڈال دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے نمرود اور اس کے لوگوں کا سامنا کیا۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے پورے یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اللہ نے آگ کو ٹھنڈا اور سلامت بنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ اب اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا قصہ ہے۔ فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے کا حکم دیا۔ جب وہ دریائے نیل کے کنارے پہنچے اور فرعون کا لشکر پیچھے تھا، اللہ پر توکل کرتے ہوئے انہوں نے اپنا عصا مارا اور دریا دو حصوں میں بٹ گیا۔ بنی اسرائیل نے سلامت گزار کار دریا پر کیا اور
اور فرعون کا وہ گزر گئے دریا سے، لیکن فرعون کا لشکر اسی دریا میں غرق ہو گیا۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کی تقریباً 313 کی چھوٹی سی فوج کا سامنا قریش کی 1000 سے زیادہ فوج سے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے یہ جنگ لڑی۔ مسلمان کم تعداد اور کم اسلحہ کے باوجود اللہ کی مدد سے یہ جنگ جیت گئے۔ کیا اللہ صرف اپنے نبیوں کی مدد کرتا ہے؟ نہیں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے پھر کیا ہی باقی رہ جاتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ پر یقین کامل رکھے گا، اللہ اس کو کہیں اور کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دے گا، اور نہ ہی کبھی کہیں بھی ذلیل ہونے دے گا۔ مشکل میں پریشان ہونے کی بجائے اپنے رب تعالیٰ سے مدد مانگ کر، اس پر یقین کر کے، توکل کر کے اس مشکل کا حل تلاش کرنے کی جد و جہد تو کرو۔ خدا کی قسم، ارادے نیک ہوں، اگر خدا پر ہو یقین کامل، رب کا فرما بردار کبھی تنہا نہیں ہو سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔